الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم عن ابی سعید و ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ موتاکم، موتا یہ میت کی جمع ہے بمعنی مردہ۔ یہاں پر میت سے مراد وہ شخص ہے جو جاکنی کی حالت میں ہو، جس کی روح نکلنے کا وقت قریب ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں کلمے کی تلقین کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ما یعول کے اعتبار سے اس کو میت کہہ دیا گیا ہے، چنانچہ حدیث کی بنا پر حکم یہ ہے کہ مردے کے پاس بیٹھ کر کے کلمہ توحید، کلمہ شہادتین کی تلقین کی جائے، بلند آواز سے پڑھا جائے۔ مردے سے پڑھنے کے لیے نہ کہا جائے، کیونکہ وہ جاگنی کا وقت ہوتا ہے، نہایت کرب و اضطراب اور بے چینی کا عالم ہوتا ہے، مبادا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پڑھنے سے انکار کر دے۔ پھر جمہور علماء کے نزدیک کلمہ توحید، کلمہ شہادتین کی تلقین کرنا یہ مندوب و مستحب ہے، واجب اور ضروری نہیں ہے۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روایت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یعنی مرنے والی کے زبان سے آخری کلام لا الہ الا اللہ اگر نکل آئے، اس نے پڑھ لیا تو انشاءاللہ وہ جنت کے اندر ضرور داخل ہوگا۔ اب ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے، کچھ علامتیں ایسی ہوتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اب بندہ کیا ہے، دنیا کے اوپر حیات نہیں رہے گا، بلکہ اس دار فانی کو چھوڑ کر کے دار بقا کو رحلت فرما جائے گا۔ تو ایسی صورت میں ہمیں ہسپتالوں کے اندر ڈاکٹروں کے یہاں اپنے مریض کو نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس کو اپنے گھر لے آئیں تاکہ وہ کچھ وصیت کر سکیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں وہ کچھ بول سکے، کہہ سکے۔ اور موت کی کئی علامتیں ہیں، بعض مرتبہ جیسے ناک ٹیڑھی ہو جائے تو یہ علامت اس کی ہے کہ اب انسان کیا ہے، نہیں بچے گا، یہ پرواز کر جائے گا۔ ایسے ہی گھٹنے نہ ٹکتے ہوں، انگوٹھے ٹیڑھے پڑ گئے ہوں، سانس جلدی جلدی اکھڑنے لگی ہو، یہ چند موت کی علامتیں ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہمیں اور آپ کو اپنے مریض کو کیا ہے، گھر میں لے کر کے آنا چاہیے تاکہ وہ کچھ کہہ سکے، کچھ وصیت کر سکے۔ دوسری بات، ایک دوسری حدیث کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرؤوا سورۃ یاسین علی موتاکم، کہ اپنے مردوں کے پاس سورہ یاسین پڑھا کرو۔ یہاں بھی موتاکم سے وہی مراد ہے جو پچھلی حدیث کے اندر آیا ہے، کہ جس شخص کی جاکنی کا وقت ہو اس کے سر کے ہانے بیٹھ کر کے، سر کے پاس بیٹھ کر کے سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے۔ جب سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے تو اس سے جاکنی میں کچھ راحت نصیب ہو جاتی ہے، جان نکلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اب رہا اس کے اندر ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان کی روح جسم سے جدا ہو جائے، نکل جائے، یعنی مردہ ہو جائے، تو آیا میت کے پاس قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کے اندر مسئلے میں تفصیل ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ اگر میت کپڑے سے ڈھکی ہوئی ہو، پورا کپڑا میت کے ڈھانپے ہو سر سے لے کر کے پیر تک، تو ایسی صورت میں میت کے پاس قرآن کریم بالاتفاق جہرن اور سرن دونوں طریقے سے پڑھنا جائز اور درست ہے۔ اور اگر میت کپڑے سے ڈھکی ہوئی نہ ہو تو اس کے پاس جہرن یعنی با آواز بلند قرآن مجید کا پڑھنا یہ مکروہ اور غیر درست ہے، اور اگر سرن پڑھا جائے تو یہ درست ہے۔ اسی طریقے سے اگر میت دوسرے کمرے میں ہے اور دوسری جگہ پڑھی جائے، جب بھی کیا ہے، جائز اور درست ہے۔ بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ اگر میت کو غسل دے دیا گیا ہو تو اس کے پاس جہرن اور سرن دونوں طریقے سے جائز ہے، اور اگر غسل نہ دیا گیا ہو تو سرن یعنی آہستہ پڑھنا جائز ہے اور سرن پڑھنا جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی انسان کے اعزا اقربا وفات پا جائے، فوت ہو جائیں، تو پھر ہمیں ان پر نوحہ نہیں کرنا چاہیے، واویلا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا ہے، منع فرمایا ہے۔ حضرت ام عطیہ سے روایت وہ فرماتی ہیں کہ اخذ علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند البیعۃ اللہ تنوحا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ عہد و پیمان لیا کہ ہم میت کے اوپر نوحہ نہ کریں۔ نوحہ کہتے ہیں واویلا کرنے کو۔ ایک دوسری روایت کے اندر، یہ روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا،
کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے کہ جو شخص کیا ہے ضرب الخدود اپنے غال کے اوپر تماچے مارے، وشق الجیوب اور اپنے گریبان کو چاک کرے، ودعا بدعوى الجاہلیہ اور زمانے جاہلیت کی طریقے سے کیا ہے دعویٰ کرے، واویلا کرے، پکار کرے، چیخو پکار کرے۔ یعنی اس حدیث شریف کے اندر تین باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اور کتنی سخت وعید بیان فرمائی کہ لیس منا من ضرب الخدود، کہ وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے، ہماری ملت میں سے نہیں ہے کہ جو کیا اپنے غالوں کے اوپر کیا ہے تماچے مارے۔ تو جب ہمارے کوئی اعزا اقربا کی وفات ہو جائے میرے دوستوں، ظاہر بات ہے کہ کبھی ہمارا باپ فوت ہوتا ہے، کبھی ہماری بہن بیٹیاں، کبھی ہمارے بھائی ایسا اقربا، اب ہم نے کافی عرصہ ان کے ساتھ زندگی گزاری ہوئی ہوتی ہے، تو ظاہر بات ان سے محبت اور لگاؤ ہو جاتا ہے۔ جب جانوروں سے لگاؤ ہو، وہ مر جاتے ہیں یا انہیں کوئی تکلیف پہنچے تو ہمارے آنسو بہتے ہیں۔ اگر محبت کی وجہ سے، ہمدردی کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے آنسو نکلتے ہیں میرے دوستوں، تو یہ منع نہیں ہے، اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ جو حدیث کے اندر ممانعت آئی ہے کہ گریبان کو چاک کیا جائے کہ ہائے فلاں دنیا سے رخصت ہو گئے، منی کے ابا دنیا سے چلے گئے، اب ہم کو کون کھلائے گا، اب ہماری زندگی کس طریقے سے گزرے گی، اور اس کی زندگی کے جو کارنامے تھے وہ کارنامے یاد کر کر کے رونا اور اس کی زندگی کی تمام چیزوں کو ذکر کرنا، اس طریقے سے دعوے کرنا، یہ سب کے طریقے کیا ہے غلط اور درست نہیں ہے۔ البتہ محبت کی وجہ سے، شفقت پدری کی وجہ سے، یا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاط کے رہنے کی وجہ سے آنسو نکل رہے ہیں میرے دوستو، تو اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔